اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا مولانا بالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ومن یومنا هذا إلى يوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہم صلی علی محمد عزاداران مظلوم کربلا سایہ مبارکہ کے ذیل میں یہ 5ویں مجلس آپ حضرات کی سماعتوں کی نظر کی جا رہی ہے۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ ہمیں ربیب ہمارا یہ ارادہ ہے کہ تم سے ہر طرح کے رزق کو دور رکھیں اور ایسا پاک و پاکیزہ رکھیں جیسا پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق، یعنی اہل بیت ایسے پاک ہیں کہ نجاست ان کے قریب نہیں آ سکتی۔ عزیزوں، اس آیت کے ذیل میں وہ خاندان کہ جس کے سلسلے میں اللہ نے یہ آیت مبارکہ اتاری، ان کا حسب و نسب، وہ دنیا میں آئے تو کس طرح سے زندگی کو گزارا اور کس طرح سے ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ سکھا گئے۔ عزیزوں، کل ہماری گفتگو جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کے سلسلے میں آپ حضرات کی سماعتوں کی نظر کی گئی۔ آج اس سے آگے کی منزل کہ نبی خدا اس کائنات میں آئے اور آپ کی ولادت جناب ابو طالب علیہ السلام کے مکان میں ہوئی، اور انہوں نے ہی آپ کا نام رکھا، انہوں نے ہی ان کی تربیت کی، اور انہوں نے ہی ان کا خطبہ نکاح پڑھا۔ عزیزوں، جب ایک نور کی آمد کی بات ہو گئی تو میرا دل چاہتا ہے کہ دوسرے نور کی آمد کی بات بھی آپ کی خدمت میں تھوڑی سی عرض کروں۔ جس وقت مولائے کائنات کی ولادت کا وقت قریب آیا، میں بغیر کسی تمہید کے ایک دم بات کو جو ہے وہ شروع کرنا چاہتا ہوں۔ تو جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا خانہ کعبہ کے قریب آئی، طواف کیا، حتیم کعبہ کو پکڑ کر آپ کی زبان پہ چند کلمات جاری تھے، ان کو ذرا سا سمجھنے کی ضرورت ہے اور انشاءاللہ اسی پہ لطف آئے گا۔ آپ نے کہا اللہم انی آمنت بکا وآمنت برسولک وآمنت بولدی فی بطنی وصی رسولک۔ ترجمہ سن لیے، انشاءاللہ لطف آئے گا۔ پروردگار عالم، میں تجھ پر بھی ایمان رکھتی ہوں، تیرے رسول پر بھی ایمان رکھتی ہوں، اپنے اس بیٹے کے اوپر بھی ایمان رکھتی ہوں جو میرے بطن میں ہے مگر تیرے رسول کا وصی ہے۔ عزیزان گرامی، اگر انسان بی بی کے کلمات پر ذرا سا غور کرے، اللہم انی آمنت بکا توحید کی گواہی دے رہی ہیں، لا الہ الا اللہ، وآمنت برسولک میں تیرے رسول پر بھی ایمان رکھتی ہوں، محمد رسول اللہ، وآمنت بولدی فی بطنی وصی رسولک علی ولی اللہ جو ہے وہ بیوی نے مولائے کائنات کی ولادت سے پہلے ایک صلوات بھیجیے نبر محمد والے محمد پر۔ یعنی ایمان ظاہر کیا۔ یہ تو ہمارے اور آپ کے سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ جو کل ایمان کی والدہ ہو، بس یہ جملہ آخر ہے۔ بات منزل آگے بڑھتی ہے۔
جناب فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ میں داخل ہوئی، 3 دن گزار دیے، لیکن یہ جو خانہ کعبہ کے ارد گرد کافرین اور مشرکین بیٹھا کرتے تھے، یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے کہ بنت اسد کے لیے دیوار پھٹی اور وہ اس کے اندر داخل ہوئی۔ 3 دن گزر گئے اور یہ بہت پریشان رہے۔ اس انسان کو ڈھونڈا گیا کہ جس کے پاس کعبے کے قفل کی چابیاں تھیں، لیکن وہ تالا کھولنے کی کوشش کر رہے ہیں، نہ تالا کھلتا ہے، نہ ان کی کوئی کوشش کامیاب ہوتی ہے۔ کھلتا کیسے؟ اس لیے کہ یہ راستہ جو ہے وہ مولا کائنات کی والدہ کے لیے اسپیشل اور خصوصی طریقے سے اللہ نے جو ہے وہ کھولا ہے۔ وہاں جناب فاطمہ بنت اسد 3 دن ہو گئے خانہ کعبہ کے اندر۔ اب رسول اسلام کو حکم ہوا، اے میرے حبیب، سب کچھ بغیر مانگے دیا ہے، لیکن یہ جو دیا ہے اس کو لینے کے لیے تمہیں وہاں تک چل کے جانا پڑے گا۔ نبی خدا اپنے بیت الشرف سے چلتے ہوئے خانہ کعبہ میں آئے، نہ قفل کھولنے کی ضرورت پڑی، نہ دروازہ کھولنے کی ضرورت پڑی۔ نبی خدا داخل ہوئے تو جناب فاطمہ بنت اسد سے ملاقات ہوئی اور بی بی کو جاتے ہی مبارکباد دی کہ اے چچی جان، آپ کو مبارک ہو کہ اللہ نے آپ کو چاند سے حسین بیٹا دیا ہے۔ اے اللہ کے نبی، آپ کو کیسے پتا کہ بیٹا ہوا ہے؟ کہ تو نے سنا نہیں، میں نے دعا کی تھی کہ پروردگار سلطان دے اور اپنے یہاں سے دے۔ صلوات بر محمد و آل محمد بر۔ دیکھیے، آج میں بہت تھکا ہوا، مسلسل ظہر سے جو ہے مجلسیں ہو رہی ہیں، اور لہٰذا میں یہ نہیں چاہتا کہ اپنی تھکان کا احساس آپ پر ہونے دو، ذرا سا آپ مجھے جو ہے وہ سہارا دیتے رہیے گا۔ ایک صلوات بھیجیے پر محمد والے۔ بھائی اندر جگہ ہے، اگر آنا چاہیں تو اندر آ سکتے ہیں۔ ایک اور صلوات بھیجیے پر محمد والے محمد صلی علی محمد ایمان۔ بس میرے دوستوں اور عزیزوں، اللہ کے نبی نے جانے کے بعد مبارکباد دی، لیکن چچی کا اترا ہوا چہرہ دیکھا، اور دیکھنے کے بعد پیغمبر اسلام سے کہا ہے میرے لال، مبارک تو تم کو بھی ہو، لیکن میں اس بچے میں کوئی زندگی کی علامت نہیں پا رہی، میں اس بچے میں کوئی زندگی کے آثار نہیں پا رہے۔ سوال کر لیا ہے، چچی جان یہ بتائیے کہ زندگی کی علامت آپ کی نگاہ میں کیا ہے؟ کہ جب سے یہ بچہ پیدا ہوا ہے، نہ اس نے غذا لی ہے، نہ یہ رویا ہے، نہ اس نے غذا لی ہے، نہ رویا ہے، نہ آنکھوں کو کھولا ہے۔ عزیزان گرامی، مولا کائنات کو آغوش میں لینے کے بعد سرکار دو عالم نے ایک سوال چچی سے کیا، 2 سوال علی سے کیے۔ علی، تم خانہ کعبہ میں میرے ہاتھوں کے اوپر موجود ہو، اور تمہاری والدہ شکایت کر رہی ہیں کہ تم نے آنکھوں کو نہیں کھولا، بتاؤ تو صحیح کہ آنکھوں کو کیوں نہیں کھولا؟ اللہ کے نبی، یہ کعبہ ہے، اس کعبے میں چاروں طرف دیواروں پر بت لگے ہوئے ہیں، اندھیرا ماحول ہے، بالکل ایسا کہ جیسے غار کے اندر اندھیرا تھا۔ اگر میں نہیں چاہتا تھا کہ میں پہلی نگاہیں ان بتوں کے اوپر ڈالوں، میں چاہتا تھا کہ آپ کے چہرے انور کی زیارت کروں، میں چاہتا تھا کہ آپ کے چہرے کی زیارت کروں، لہذا میں نے آنکھوں کو بند رکھا، آپ کے چہرے انور کی زیارت کرنا چاہتا تھا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں نے دودھ اس کے لیے نہیں پیا کہ خدمتگار آپ کا بن کر آیا ہوں، ناصر آپ کا بن کر آیا ہوں، کام آپ کے یہاں کرنا ہے۔ جب سارے خدمت اور سارے کام آپ کے کرنا ہے تو غذا ماں سے کیوں لوں؟ جس کی کرنی ہے، جس کے یہاں نوکری کرنی ہے، اسی سے سارے رابطے کرنے ہیں، اسی سے غذا لینی ہے۔ کہا اچھا علی، غذا ہم سے چاہتے ہو؟ ہاں اللہ کے نبی، میں غذا آپ ہی سے چاہتا ہوں۔ اب تاریخ بتاتی ہے کہ نبی خدا نے اپنی انگشت شہادت علی کے دہن میں داخل کی، جھنجلا کر میرے مولا نے چھوڑ دی اور کہا اللہ کے نبی، ابھی 3 دن کا سن ہے میرا، اور آپ کی انگلی تھوڑی سخت ہے، بچہ ہوں، تھوڑی نرم غذا دو۔ عجب نہیں کہ کیا میرے مولا کا یہ اشارہ تھا کہ نبی خدا سمجھ گئے۔ ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ رسالت دہنے امامت تک جھکی، اور جھکنے کے بعد اپنی زبان اقدس علی کے دہن میں داخل کر دی اور کہا کہ علی اب سیراب ہو جاؤ۔
علی نے زبان رسالت کو چوسنا شروع کیا. اب مجھے پتہ نہیں کہ علی غذا حاصل کر رہے ہیں یا ایک علم کا چشمہ ہے جو دوسرے علم کے چشمے سے متصل ہو رہا ہے. ایک علم کا چشمہ ہے جو دوسرے علم کے چشمے سے متصل ہو رہا ہے. اب عزیزان گرامی ایک مرتبہ رسول نے سوال کر لیا, علی سیر نہیں ہوئے, پیٹ نہیں بھرا؟ آسان کر دوں نا, سیر نہیں ہوئے؟ کہ اللہ کے نبی سیر تو ہو گیا. کہ تو پھر ہماری زبان کو چھوڑو. کہ نہیں اللہ کے نبی, میں آپ کی زبان کو نہیں چھوڑوں گا. آپ اسی حالت میں کہ آپ کی زبان میرے دہن میں ہو, اللہ کے گھر سے اپنے گھر تک لے کر جائیے تاکہ دنیا والے آج پہلے ہی دن دیکھ لیں کہ محمد نے پہلے ہی دن اپنی زبان علی کو دے دی, اور شریف انسان زبان دے کر واپس نہیں لیتے. صلوات بر محمد و آل حیدری. شریف انسان. تاریخ بتاتی ہے کہ سرکار دو عالم اپنے دست مبارک پر مولائے کائنات کو لیے ہوئے بی بی فاطمہ بنت اسد کے ساتھ ان کے بیت الشرف پر پہنچے. اب زندگی گزر رہی ہے. ایک مرتبہ ماں نے اپنے بچے کو گہوارے میں لٹایا. عرب کی تاریخ تھی, ایک پہاڑ کے درے میں ایک سانپ رہتا تھا, اور اس کا دیکھیے آپ نے سنا ہوگا لیکن ایک نتیجے کے ساتھ. اس کا کام یہ تھا کہ عرب میں جس کے یہاں بچہ پیدا ہوتا مکے میں, یہ آتا اور آنے کے بعد چونکہ اس سانپ کو معیار الولد کہا جاتا تھا, بچے کی شناخت کرنے والا حلالی ہے یا غیر حلالی ہے. اگر بچہ حلالی ہوتا تو یہ واپس چلا جاتا, اور کہیں بچہ کوئی نقص ہوتا, کوئی خرابی ہوتی تو یہ اس کو ڈس لیتا. اب لوگ یہاں سوال کر لیتے ہیں کہ جب یہ معیار الولد مکے کے اندر موجود تھا تو اتنے بڑے بڑے کیسے بچ گئے؟ ان کے بچنے کی بھی وجہ ہے اور ان کے مارے جانے کی بھی وجہ ہے. عزیزو تاریخ بتاتی ہے کہ سانپ وہاں سے چلا اور چلنے کے بعد گہوارہ علی تک آیا, اور اس نے آنے کے بعد گہوارہ علی پر اپنا پھن پھیلایا. میرا مولا 3 دن کا ہے. ایک مرتبہ علی نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا, کلہ اجدر کو پکڑا, چیر کر دو کر دیا. اب وہ جو مکے کے لوگ تھے وہ تڑپ کر رسالت مآب کے پاس آئے اور آنے کے بعد شکایت کی, یا رسول اللہ وہ جو معیار الولد تھا, وہ جو بچوں کی پہچان کرنے والا صاحب تھا, علی نے اس کے 2 ٹکڑے کر دیے. رسول اسلام نے کہا گھبراتے کیوں ہو, پریشان کیوں ہوتے ہو؟ وہ جو معیار الولد تھا, وہ جو بچوں کی پہچان کرنے والا صاحب تھا, وہ عارضی تھا. عارضی سمجھتے ہیں؟ ٹیمپروری. وہ جو صاحب تھا وہ عارضی تھا. کا کیا مطلب؟ کہ اب قیامت تک باقی رہنے والا علی آ گیا ہے. اب جس کو پہچاننا ہے کہ حلالی ہے کہ غیر حلالی, بس یہ دیکھ لینا کہ اس کے دل میں علی کی محبت ہے کہ نہیں ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. دیکھیے اسی منزل پر رکا رہا تو میں وہ باتیں نہیں پہنچا سکوں گا کہ جو مجھے آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے. یہ تو مولائے کائنات ہے, یہ تو میرے مولا ہے. عزیزان گرامی, اگر ان کی ڈہڑی پر کوئی آ گیا ہے تو اس کے کمال کا اندازہ انسان نہیں لگا سکتا. دیکھیے ایک چھوٹا سا واقعہ سناؤں گا اور بہت بڑا نتیجہ دوں گا انشاءاللہ. آپ جو ہے وہ سنیے اس کو دل لگا کر. تاریخ بتاتی ہے کہ جناب ابو ذر کی سلمان نے دعوت کی. آپ دونوں کو سمجھ رہے ہیں, ایک 9 درجوں پر فائز ہے, ایک ایمان کے 10ویں درجے پر فائز ہے. سلمان دعوت کی. جناب ابو ذر سلمان کے بیت الشرف تک پہنچ گئے. چھوٹا موٹا سا مکان ہے. اب آج کی طرح تو سارے وہ انتظامات تھے نہیں کہ یہ پک رہا ہوگا اور وہ پک رہا ہوگا. اب نہ معلوم کیا پکانے کو جناب سلمان نے رکھا. لکڑیاں چولہے میں جلا دیں اور ابو ذر کے ساتھ گفتگو میں مصروف ہو گئے.
گفتگو کیا ہوگی؟ علی کے فضائل کا تذکرہ ہو رہا ہوگا، وہ ان کو سنا رہے ہوں گے اور یہ ان سے سن رہے ہوں گے۔ اچانک ابو ذر نے دیکھا کہ وہ جو چولہے پہ ہانڈی رکھی ہوئی تھی کسی وجہ سے وہ پلٹی۔ گریویٹی جانتے ہیں؟ کوئی بھی چیز، کوئی بھی لیکوڈ، کوئی بھی وزن آپ اوپر سے چھوڑیے، زمین اس کو فوراً جو ہے اپنی طرف کھینچ لیتی ہے، یہ ہے گریویٹی۔ جناب سلمان کی ہانڈی چولہے پہ پک رہی ہے، ذرا سا اسے کچھ لرزہ ہوا، وہ چولہے سے پلٹی۔ کیا ہونا چاہیے تھا؟ کیا ہونا چاہیے تھا؟ ہانڈی کے اندر جو کچھ ہے وہ سب کا سب گر جاتا۔ ابو ذر دیکھ رہے ہیں، ایک قطرہ بھی نہیں گرا۔ لیکن جیسی وہ ہانڈی گری، سلمان نے اپنی نگاہوں کو اٹھا کر دیکھا، نگاہوں کا وہاں تک پہنچنا تھا کہ وہ وہیں کی وہیں رک گئی۔ نہ خدا کی قسم اس میں سے غذا گری، نہ وہ خود گری، نہ غذا گری، نہ خود گری۔ یعنی سلمان کے اندر وہ پاور تھا کہ گریویٹی کو اپنے قبضے میں لے لے۔ اب وہ لوگ جو اعتراض کرتے ہیں کہ علی نے دو ہاتھوں دو انگلیوں سے باب خیبر کو اٹھایا، خیبر ہی نہیں اٹھایا، علی کے قدم بھی زمین پر معلق تھے۔ ارے جس کا سلمان اس منزل پہ ہو، اس کا عمران کا بیٹا کس منزل پہ ہوگا؟ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اچھا، یہ جو جناب ابو ذر بیٹھے ہوئے ہیں یہ پریشان ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ وہ پریشان کیسے نہیں ہوں گے؟ اس لیے کہ وہ چیز کہ جس کو گر جانا چاہیے تھا وہ تو گری نہیں۔ اچھا، انہوں نے سلمان نے پھر اس ہانڈی کو اس کی جگہ تک پہنچا دیا۔ اب وہ پھر پک رہی ہے، باتیں ہو رہی ہیں۔ اچانک چولہے میں آگ ختم ہو گئی، جو لکڑیاں تھیں۔ اچھا، پریشانی کی بات یہ تھی کہ اور لکڑیاں بھی نہیں تھیں۔ اب کھانا بنے تو کیسے بنے؟ چونکہ ابو ذر جس کے بارے میں سرکار دو عالم نے کہا کہ زمین نے ابو ذر جیسے سچے کا بوجھ نہیں اٹھایا، آسمان نے ابو ذر سے زیادہ سچے پر سایہ نہیں کیا، وہ آج سلمان کا مہمان ہے۔ سلمان کا مہمان ہے۔ ایک مرتبہ ابو ذر کہتے کہ میں نے دیکھا کہ سلمان نے اپنے پیر کو بڑھایا، چولہے کے اندر رکھ دیا، اب سلمان کے انگوٹھے سے آگ بھڑک رہی ہے، سلمان کے پیر کے انگوٹھے سے آگ بھڑک رہی ہے اور کھانا بن رہا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد کھانا تیار ہو گیا۔ ابو ذر پریشان ہے، مجھے نہیں معلوم کہ کھانا کھا کر لرزتے ہوئے علی کے پاس پہنچے یا کھانا کھائے بغیر۔ ایک مرتبہ جب ابو ذر کو کپکپاتے ہوئے عالم میں مولا کائنات نے دیکھا تو دیکھتے ہی کہہ رہے ہیں کہ ابو ذر، تجھے سلمان کی کس بات نے اس عالم میں پہنچا دیا؟ وہ کون سی شے ہے کہ جس کی وجہ سے تو کپکپا رہا ہے؟ کہ مولا میں نے یہ دیکھا، وہ سارا واقعہ سنا دیا۔ کہ عجب تو یہ ہے کہ سلمان نے اپنے پیر کو رکھا، پیر سے آگ نکل رہی ہے۔ کہ گھبرا کیوں رہا ہے؟ سلمان نے اپنی اس قوت کو استعمال کیا کہ جو انسان کے اندر عناصر ہے، آگ ہے، پانی ہے، مٹی ہے، ہوا ہے، ایک کو اپنے لیے استعمال کر لیا۔ ایک کو اپنے دیکھیے، جب ایمان کی یہ منزل ہو جاتی ہے، ایمان کی اس منزل پر انسان پہنچ جاتا ہے تو پھر کسی چیز کا خطرہ نہیں ہوتا، کسی چیز کا کوئی ڈر نہیں ہوتا۔ عزیزان گرامی، لوگ کہتے ہیں کہ حکومت چلانے کے لیے یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے۔ خدا کی قسم، اگر انسان کے قلب میں عشق آل محمد ہے تو پھر اس کے لیے کوئی کام چھوٹا اور بڑا نہیں رہ جاتا۔ شرط یہ ہے کہ عشق آل محمد اس کے قلب میں ہو۔ یہی سلمان ہے۔ میں چاہ رہا تھا کہ کچھ اور بات کروں، لیکن میری بات یہاں سے جب مڑ گئی تو ایک بات اور آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ دیکھیے، یہ سلمان کا اختیار تھا کہ آگ کو بھی استعمال کیا، گریویٹی کو بھی استعمال کیا، سمجھے؟ حکومت کیسے ہوتی ہے؟ ایک نقشہ اور دکھا دوں۔ سلمان مدائن کے گورنر بنا کر بھیجے گئے۔ واقعہ نہ معلوم آپ نے سنا ہو یا نہیں سنا ہو، لیکن نتیجہ انشاءاللہ ایسا دوں گا کہ آپ دعائیں دیں گے، فرش ادا بچھانے والوں کو بھی، ذکر کرنے والوں کو بھی۔ سلمان، اچھا مدائن کے حالات، آپ زیارت پر گئے ہوں گے تو جب ہم کربلا سے ایران واپس آ رہے ہوتے ہیں تو راستے میں مدائن پڑتا ہے،
وہاں جناب سلمان کا روضہ آج بھی الحمدللہ بڑی شان و شوکت کے ساتھ موجود ہے. سلمان وہاں کے گورنر بنا کر بھیجے گئے. اب ظاہر سی بات ہے کہ وہاں خط لکھ دیا گیا تھا، خط لکھ دیا گیا تھا کہ تمہارا گورنر جو ہے وہ فلاں قافلے کے ساتھ آ رہا ہے. اب جتنے بھی وہ سیاسی لوگ ہوتے ہیں نا، وہ سلمان کا استقبال کرنے کے لیے اس قافلے کا انتظار کر رہے ہیں. سارا قافلہ ڈھونڈ ڈالا لیکن گورنر صاحب نہیں ملے. سمجھے؟ یہ تو یہ سوچ رہے تھے گورنر آ رہے ہیں، نہ معلوم کتنا لشکر ہوگا، کتنے نوکر چاکر ہوں گے، کتنے غلام ہوں گے، کیا کیا چیزیں ہوں گی. لیکن انہوں نے جو ہے وہ قافلہ سالار سے سوال کرے، ارے بھائی ہمارے گورنر آنے والے تھے، کیا ہوا؟ کہا دیکھو وہ اپنے خچر پر وہ جا تو رہے ہیں، وہی تمہارے یہ ہمارے گورنر ہیں. کہ چلیے جناب گورنر ہاؤس چلیے، جو بھی اس زمانے میں دارالعمارہ رہا ہو. کہ نہیں مجھے مسجد کا راستہ بتا دو. اب جب مسجد کا راستہ پوچھا تو یہ جتنے بھی چور اچکے نمبر 2 کا کام کرنے والے تھے یہ شیر ہو گئے. کب وہ تو مسجد میں بیٹھ کر حکومت کرے گا، جو مسجد میں بیٹھنے والا ہو اس کو حکومت کا کیا پتا ہوگا، اپنے اپنے تئیں. اب جو وہ کرائم مدائن کے اندر ہوا کرتے تھے، اختیار بتانا چاہتا ہوں، وہ جو ہے وہ سلمان کے پہنچتے ہی 2 گنا ہو گئے. ابھی 2-3 ہی دن گزرے تھے کہ اگر چوریاں روز 10 ہوتی تھی تو 20 ہو گئی، 20 ہوتی تھی تو 50 ہو گئی، 50 ہوتی تو 100 ہو گئی. اب ظاہر سی بات ہے کہ جن کا مال چوری ہوا وہ آئے سلمان کے پاس، حضور چوریاں بہت ہو رہی ہیں، کثرت سے ہو رہی ہیں اور چور بے دھڑک گھوم رہے ہیں، کیا کیا جائے؟ کہا اچھا آج اعلان کر دو کہ نماز عشاء کے بعد سب ہماری بات سنیں، کل سے کوئی چوری نہیں ہوگی، کل سے کوئی چوری نہیں ہوگی. آج کی بات نہیں کی. اچھا نماز عشاء سے فارغ ہو گئے. سلمان نے اعلان کیا کہ آج اپنے گھر جانے کے بعد کسی کو اجازت نہیں کہ وہ گھر سے باہر نکلے. اگر وہ گھر سے باہر نکلا تو اپنی جان کا خود ذمہ دار ہوگا. ان لوگوں سے اتنا کہنے کے بعد آپ مدائن کے باہر آ گئے. جب مدائن کے باہر پہنچے تو ایک ٹیلے پر کھڑے ہوئے اور کھڑے ہونے کے بعد کہا کہ اے مدائن کے کتو، تمہیں رسول کا صحابی سلمان بلا رہا ہے. جتنے بھی مدائن کے کتے تھے سب آ گئے. کہ میں تمہیں حکم دے رہا ہوں، آج کی رات کا انتظام تمہارے ہاتھ میں ہے. آج کی رات کا انتظام تمہارے ہاتھ میں ہے. آج تم جانو یا میرے حکم کی نافرمانی کرنے والا جانے. جناب سلمان نے یہ آرڈر دیا اور آپ جو ہے وہ آنے کے بعد اپنی عبادت میں مصروف ہو گئے. اب یہ کہ جو چوری کر کے شیر ہو گئے تھے، اتنی بات سے کیا ہو رہا ہے کہ آج کوئی نہیں نکلنا ورنہ، اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ نہ ان کے پاس سپاہی ہیں نہ ان کے پاس جو ہے اسلحہ ہے، یہ کریں گے تو کریں گے کیا. یہی سارے سوچنے کے بعد جو ہے اپنا رات کو نکلے. جیسے ہی نکلے، جس نے حکم دیا تھا کتوں کو کہ آج کا انتظام تمہارے ہاتھ میں ہے، یہ نکلے تو کتوں نے جناب سلمان کے حکم کو مانتے ہوئے اپنا کام کرنا شروع کر دیا. اب جو صبح ہوئی، کوئی بھائی کو لیے چلا آ رہا ہے، کوئی باپ کو لیے چلا آ رہا ہے، کوئی چچا کو لیے چلا آ رہا ہے. دیکھو تو صحیح، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا. کہ میں نے تمہیں حکم دیا تھا آج رات کو کوئی گھر سے باہر نہ نکلے. عزیزان گرامی، اگر علی کا غلام حکومت کے معاملے میں کتوں کو حکم دیتے تو کتے اس کو پورا کرتے ہیں. وہ کیسے لوگ تھے؟ صلوات پر محمد وآل محمد. جب سلمان کا حکومت کا نظام سنبھالنے کا انداز ایسا ہے
تو پھر علی کا تو ایسا ہی ہوگا کہ میرا مولا فقر کی منزل میں کہہ رہا ہے کہ علی کا دور حکومت وہ ہے کہ جس میں کوئی رات کو بھوکا نہیں سوتا. علی کا دور حکومت وہ ہے کہ کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے جسم پہ لباس نہیں ہے, کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں عریا ہوں, کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے سر پہ چھت نہیں ہے. علی نے یہ سارے انتظامات کیے. یہ بوریاں رکھ رکھ کر غریبوں کے دروازے پر, بیواؤں کے دروازے پر یہ جو میرا مولا پہنچا رہا ہے, یہ اس حکومت کو پورا کر رہا ہے جو اللہ نے علی کو عطا کی تھی. ایک صلوات بھیجیے بر محمد والے محمد. بس میرے دوستو میرا وقت ختم ہو گیا, اور میں جو عرض کرنا چاہتا تھا انشاءاللہ پھر کبھی منزلیں آئیں گی اور میں آپ کی خدمت میں عرض کر. یہ رونے کی راتیں, پرسہ دینے کی راتیں. دیکھیے میں ابھی تک نہ حر کے مسائل پڑھ سکا, نہ جناب حبیب کے مسائل پڑھ سکا, لیکن آج کی منزل میں جناب حبیب کے مسائل پڑھوں. حبیب جانتے ہیں کون ہیں؟ امام حسین کے بچپن کے دوست. کالم دین نے جناب حبیب کو خواب میں دیکھا اور دیکھنے کے بعد ایک سوال کر لیا, حبیب اتنے سارے مراتب تم کو مل گئے کہ حسین نے اپنے حرم میں جگہ دی, حسین نے رجل فقی کہا, اپنا حبیب کہا, کربلا میں شہادت مل گئی. حبیب کیا کوئی اب بھی آرزو باقی ہے؟ معلوم ہے حبیب نے کیا کہا؟ کہ ایک حسرت ہے, اے کاش میں دوبارہ زندہ کیا جاؤں اور فرش عزائے حسین پر بیٹھ کر حسین کا ماتم کر. اجرکم اللہ, خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کی. کربلا کے بن میں فوجی رسالوں پر رسالے آ رہے ہیں اور زینب ہر رسالہ آنے کے بعد بے چین ہو جاتی ہیں, سوال کرتی ہیں کس کا لشکر آیا؟ عمر سعد آیا, یہ کون آیا؟ یہ شمر آیا. ایک مرتبہ بہن نے بھائی کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا, اے میرے ماجائے حسین, کیا کوئی ہمارا ناصر نہیں ہے کہ جس کو بلایا جائے؟ حسین نے خط لکھا, اور خط اس عالم میں غربت میں حسین نے لکھا ہے کہ یہ خط حسین ابن علی کی طرف سے رجل فقی حبیب ابن مظاہر کے لیے. قاصد کو دیا, قاصد یہ خط لے کر کوفے پہنچا. حبیب دسترخوان پر بیٹھے ہوئے, نوالا گلوگیر ہوا. حبیب اٹھے, خط کو لیا, آنکھوں سے لگایا, آ کر دسترخوان پر بیٹھ گئے. زوجہ نے سوال کر لیا, حبیب کیسا خط ہے کہ تمہارا چہرہ اتر گیا؟ کہ کچھ نہیں, حسین نے مدد کے لیے بلایا ہے. کون حسین؟ کہ حسین ابن فاطمہ. کہ تو تمہارا کیا ارادہ ہے؟ کہ میں سوچ رہا ہوں کہ میرے بعد تمہارا کیا ہوگا. کہ حبیب میرا کچھ بھی ہو, خط میں دیکھو تو صحیح کہ حسین تنہا نہیں ہے, حسین کے ساتھ زینب بھی ہے, حسین کے ساتھ ام کلثوم بھی ہے, بچے بھی ہیں. اجرکم اللہ. عزاداران مظلوم کربلا, کیا ارادہ ہے؟ جاؤ, اور جانے کے بعد آقا حسین کی مدد کے لیے. حالات بڑے خراب ہیں کوفے کے. ابن زیاد وہاں پہنچ چکا ہے, شیعان محمد کے لیے نکلنے کے راستے مسدود کر دیے گئے. حبیب نے اپنے غلام کو گھوڑا دیا, جاؤ فلاں جگہ پر چلے جاؤ, میرا انتظار کرنا, میں رات کے کسی پہر میں تمہارے پاس پہنچ جاؤں گا, پھر کربلا جاؤں. غلام گھوڑا لے کر چلا گیا. جب کافی دیر ہو گئی تو یہ غلام اس گھوڑے کی گردن میں باہیں ڈال کر کہہ رہا ہے کہ میرے آقا کے گھوڑے, اگر تجھ پر سوار ہو کر میرا آقا نہ جا سکا تو فاطمہ زہرا کے لال کی نصرت کے لیے میں تیرے اوپر سوار ہو کر جاؤں گا. یہی وہ وقت تھا کہ حبیب پہنچے اور ایک مرتبہ غلام کے ان جملوں کو سنا, اور سننے کے بعد آسمان کی طرف دیکھا, پروردگار یہ غربت آ گئی حسین پر. اجرکم اللہ, خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. عزاداران مظلوم کربلا, حبیب رہوار پر سوار ہوتے,
غلام سے کہتے ہیں خدا حافظ، کہ نہیں آقا مجھے بھی جانا ہے، کہ جاؤ میں نے تمہیں آزاد کر دیا، کہ آزاد تو میں اب ہوا ہوں، میں جب آزاد ہوں گا جب حسین کی بارگاہ میں پہنچ جاؤں گا۔ عزاداران مظلوم کربلا، حسین حسین کتنا مظلوم ہے میرا آقا حسین، یہ غلام طلب طلب کر کہہ رہا ہے۔ بہرحال حبیب اپنے غلام کے ساتھ کربلا کا رخ کرتے ہیں۔ روایت بتاتی ہے کہ حسین اس انتظار میں ہے حبیب اب آئیں گے، حبیب اب آئیں گے۔ ایک گرد و غبار کوفے کی جانب سے نمودار حسین نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد آواز دی، عباس جلدی سے آ جاؤ، اکبر جلدی سے آ جاؤ، اس لیے کہ ہمارے بچپن کے دوست حبیب آ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ جیسے ہی حبیب کو دیکھا، ادھر سے عباس، ادھر سے انو محمد، ادھر سے علی اکبر، حسین تیزی سے بڑھے، آ جا میرے حبیب۔ ایک مرتبہ حبیب نے یہ عالم دیکھا، اپنے آپ کو گھوڑے سے گرا دیا، ہائے رے حسین کی قسمت۔ ایک مرتبہ ابھی حسین نے حبیب کو سینے سے لگایا ہوا تھا کہ دو چھوٹے چھوٹے بچے آئے، اور آنے کے بعد مامو حبیب اماں نے تمہیں سلام کہا، حبیب نے امامہ پہ کہا، کہاں زہرا زادیاں، کہاں حبیب جیسا سيعلم الذين ظلموا أيام منقلبا ينقلبون۔ ماتم حسین۔ Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein.